نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الاستغفار یعنی سب استغفار کا سردار، سب استغفار سے بڑا استغفار، جسے سید الاستغفار کہتے ہیں۔ استغفار جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت کرنا چاہیے، ہر وقت جو ہے استغفار بندے کو کرتے رہنا چاہیے، اور قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ استغفار ہونا چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی سب سے اعلیٰ استغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور یوں عرض کرے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی سب سے اعلیٰ استغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور یوں عرض کرے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، یعنی مالک و مولا ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور وجود بخشا، میں تیرا بندہ ہوں، اور جہاں تک مجھ عاجز و ناتواں سے ہو سکے تیرے ساتھ کیے ہوئے ایمانی عہدہ میثاق یعنی وعدے اور اطاعت و فرما برداری کے وعدے پر قائم ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے عمل اور کردار کے شر سے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا، اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تیری نافرمانیاں کیں اور گناہ کیے۔ اے میرے مالک و مولا، تو مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہ بخش دے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصہ میں اللہ کے حضور میں یہ عرض کیا، یعنی ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا، اور اسی دن رات ہونے سے
رات اسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اللہ کے حضور یوں عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اس رات میں وہ چل بسا تو بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ محترم ناظرین، بہت بڑی فضیلت ہے اس استغفار کی، اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اگر شام کے ٹائم آپ نے اگر ایک بار پڑھ لیا تو صبح ہونے تک، پوری رات میں صبح ہونے تک اگر موت آ گئی تو بلا شبہ جنت میں جائیں گے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح صبح آپ نے ایک بار اسی طرح سید الاستغفار پڑھ لیا تو سارا دن میں اگر موت آ گئی تو بلا شبہ جنت میں جائیں گے۔ اور محترم، موت تو آنی ہے، دن میں بھی آنی ہے اور رات میں بھی آنی ہے۔ وہ اللہ کو پتہ ہے کس کو دن میں آنی ہے، کس کو رات میں آنی ہے۔ تو شام ہونے تک ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں یہ سید الاستغفار، اور صبح ہونے تک، صبح جب فجر کے لیے اٹھیں تو صبح بھی ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ زیادہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن کم سے کم ایک بار پڑھ لیں۔ اگر پورے دن میں موت آ گئی تو بلا شبہ جنت میں جائیں گے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اللہ جبار و قہار کا اعلان ہے، اور رخ کر لو اپنے پروردگار کی طرف قبل اس کے کہ تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ اور پھر کوئی تمہاری مدد اور حمایت نہ کر سکے۔ اور جو بہترین ہدایت تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی پیروی اختیار کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب اچانک اللہ کا عذاب نازل ہو کر تم کو اپنی گرفت میں لے لے اور تمہیں پہلے سے پتہ بھی نہ ہو۔ آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندہ، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں اور کفر و شرک کے گناہوں کے ظلم کیے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ بالیقین اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کی فرما برداری کر لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب نازل ہونے لگے۔ اور محترم ناظرین، اچانک عذاب آتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، بندہ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، زلزلے آتے ہیں، جیسے دیکھیں ابھی حال ہی میں ترکی میں زلزلہ آیا ہے اور کیا حال ہو گیا ہے، کسی کو جو ہے کوئی مہلت بھی نہیں ملی۔ لوگ جو ہیں وہ اچانک جو ہے وہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، جو ہے زلزلے جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ کوئی میری آپ کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اچانک موت آ جائے آپ اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہ دنیا میں سب کچھ ہونا ہے، دنیا میں ہی معافی ہے، آگے جا کے پھر معافی نہیں ہے۔ توبہ یہاں کرنی ہے، آگے توبہ نہیں ہے۔ جو بھی ہونا ہے یہاں پہ ہونا ہے، آگے جا کے روئیں گے چلائیں گے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے اسی لیے کہ عمل کرنے کے لیے۔ پھر اس وقت تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی اور تم اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو خیال بھی نہ ہو۔ اور تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ کل کو قیامت کے دن کبھی کوئی شخص کہنے لگے، افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی، یعنی اس کی اطاعت میں مجھ سے ہوئی، اور میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہنستا رہا۔ یا کوئی یوں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ یا کوئی عذاب دے کر یوں کہنے لگے کہ کاش میرا دنیا میں پھر جانا ہو جائے تو میں نیک بندوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو محترم ناظرین، جب دنیا سے چلے گئے تو پھر یہی بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے
تو میں ایک ایک لمحہ ایک ایک جو ہے سانس اللہ کی یاد میں گزاروں گا، نیک عمل کرنے میں لگا رہوں گا۔ لیکن یہ زندگی ایک بار ملنی ہے، بار بار نہیں ملنی۔ یہ ہے امتحان کا جہاں ہے، یہاں تیاری کرنی ہے، رزلٹ آگے جا کے آپ کو مل جائے گا۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے سامنے استغفار کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ اس میں کھانا کھا سکتا ہے کوئی بھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سب کو سلام کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، یورپ اور خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنی فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ وہ اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے مہینے کا ایک طریقہ بنا لیں کہ اس میں 5%، 10%، 15% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے اتنا اس میں آپ نے نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کو آسانی ہوگی، اور جو آپ نے اللہ کے راستے پر خرچ کر لیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا سامان بن گیا۔ جو آپ نے دنیا داری میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا سامان بنائیں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ ماں باپ کی چھوٹی ہوئی پراپرٹی میں سے اولاد جو ہے وہ پھر لڑائی بھی کرتی ہے، اس میں لڑائیاں کرتی ہیں، اور پھر وہی مال آپ کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور آخرت کا سامان بنائیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، کوئی چاول دے دے، کوئی چنے دے دے، مسالہ جات، کوئی آئل دے دے۔ جو پیسے بھیجنا چاہتا ہے، ہمارے پاس پورا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، تو اپنا جو ہے حصہ ضرور ڈالا کریں، اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں اس سے پہلے کہ موقع نہ ملے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کریم کا ارشاد ہے، اور وہ بندے جن کا یہ حال ہے کہ جب ان سے کوئی گندا گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو بہت جلد ہی انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی کے طالب ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کا معاف کرنے والا، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا بخشش اور معافی ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہشتی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، کیا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ تو محترم ناظرین، جب کوئی گناہ ہو جائے، تو کوئی بھولے سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ گناہ کرنے سے اگر آپ نے دیر کی تو موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اپنے کریم رب کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں اور معافی مانگیں کہ آئندہ میں ایسا گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ہمارا کریم رب جو ہے وہ بہت ہی کریم ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد